أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. دیکھیں آج جو ہے ہم دیکھیں گے سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق کو ہم کیسے تلاوت کریں، یعنی ہماری جو مسٹیکس ہوتی ہے وہ ہم کہاں کر رہے ہیں، رولز کون سے اپلائی ہمیں کرنے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم نے کل پڑھی تھی. ایک بار اس کو میں کمپلیٹ تلاوت کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کہیں پر بھی کوئی پوچھنا ہو، ڈاؤٹ ہو کہ کوئی رول آپ کو سمجھ نہیں آیا ہو کہ یہاں پر ہم نے اتنا کیوں زیادہ ٹائم دیا، اس میں ہم نے غنہ کیوں کیا، تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سمجھ آیا؟ یہ سورہ فاتحہ کا انالیسس ہم نے لاسٹ کلاس میں کر لیا تھا. آج ہم دیکھیں گے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد. سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر قاف جو ہے یہ بڑا والا قاف ہے، ہم اس کو کل نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ قل. قل. اس کے بعد لام پہ توسط ہوگا تو لام پہ ہم کیا کریں گے؟ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے، یعنی 1 منٹ کے لیے بھی ہم اپنی زبان کو ڈھیلا نہیں چھوڑیں گے. فار ایگزامپل قل، قل ایسے نہیں کریں گے، قل قل، یعنی لام کو اپنی زبان جو ہے وہ لام کے مخرج پہ جا کے وہیں پر سٹاپ ہو جائے گی. ہمیں زبان کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی هو اللہ اس پہ آگے پہنچ جانا ہے. اب دیکھیے واؤ پہ فتحہ لگا ہے تو اللہ کے لام کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ لام جلالہ سے پہلے والے حرف پہ فتحہ ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہیوی کرتے ہیں. تو قل هو اللہ احد. اب یہاں پر 3 چیزوں کا دھیان رکھنا، ایک تو حمزہ، پھر اس کے بیچ میں ہا، اس کے بعد ہے دال پہ قلقلہ. ٹھیک ہے، اپنے مائکس کو ٹھیک ہے میوٹ رکھیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حمزہ. حمزہ کہاں سے نکلتا ہے؟ بالکل باٹم والے پارٹ سے، یعنی باٹم پارٹ آف آر تھروٹ، ہمارے حلق کا بالکل نچلا حصہ. اس کو ہم آئین میں تبدیل نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم کیا کر دیتے ہیں کئی بار حمزہ کو کر دیتے ہیں احد احد، یعنی بہت زیادہ زور لگا دیتے ہیں تو وہ آئین بن جاتا ہے. آئین نہیں بنانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ بالکل باٹم سے ادا کرنا ہے احد، اور ہا پہ تھوڑا سا زور دینا ہے کیونکہ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے، یعنی مڈل پارٹ سے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں احد. اب دال کو موٹا نہیں کرنا، احد دو ایسے ہم اس کو موٹا کر رہے تو پھر وہ بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ دال جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سا حرف ہے؟ اس میں کون سی صفت ہوتی ہے؟ استفعال. ٹھیک ہے، پتلا حرف ہے تو استفعال ہے، تو دال پہ ہم باریک کریں گے اس کو، تو ہم اس کو پڑھیں گے احد. اور دال پہ کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. کون سا والا قلقلہ ہوگا؟ اچھا کوئی بتا سکتے ہیں یہاں پر اسٹرانگ قلقلہ ہوگا یا ویک قلقلہ ہوگا یا اسٹرانگیسٹ قلقلہ ہوگا؟ قلقلہ کے ہم نے 3 ٹائپس پڑھے تھے، ایک تو نارمل والا، ایک تھوڑا سا زیادہ، اور ایک بہت زیادہ. تو اسٹرانگیسٹ ہوگا یا اسٹرانگ ہوگا یا ویک ہوگا؟ یہاں پر دیکھیے دال قلقلہ لیٹر ہے. دال کیوں قلقلہ لیٹر ہے؟ کیونکہ قلقلہ لیٹرز ٹوٹل ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں. اور توبہ جد، تو دال بھی اس میں آتا ہے تو دال پہ قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ اسٹرانگ قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر یہ دال بیچ میں آتا تو ہم اس کو ویک قلقلہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو نیکسٹ 3rd آیت میں یلید، یہاں پر کیا ہے؟ ویک قلقلہ ہوگا، یعنی قلقلہ تھوڑا کم ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ قلقلہ لیٹر جب درمیان میں آتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، یعنی ویک کر دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اسٹرانگ ہوگا احد احد. ٹھیک ہے، فرسٹ آیت سمجھ آئی؟ قل هو اللہ احد. اس کے بعد نیکسٹ اللہ سو. اب یہاں پر سمد نہیں کریں گے، اس کو کیا کریں گے؟ سو. سومد سومد.
یہاں پر سواد کیا کریں گے، موٹا کریں گے، پلس اس پہ تشدید لگی ہے حس، تو زور سے ہمیں اپنے زبان پہ پریشر لگانا ہے. سواد کا مخرج کیا ہوتا ہے، نیچے والے دانتوں کے روٹس میں اپنی زبان کی نوک کو لگانا. ٹھیک ہے، سو سو اس کو تھوڑا سا زور دے کے ہم پڑھیں گے اللہ حس، حس سومد، اللہ الصمد. اس کے بعد آگے دیکھیے لم، لم میں اپنی کیا کریں گے، میم کے لیے ہونٹوں کو بند کر لیں گے. یا لید، یا لید، اب یہاں پر لام پہ کسرہ ہے تو یا لید ہم اس کو ہلکا سا پڑھ دیتے ہیں، تب کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کسرہ لیٹر کو زیادہ واضح کرنا ہوتا ہے. یا لید، لید، لید. ٹھیک ہے، تو دال پہ کیا ہے، سکون ہے، تو پھر وہاں پر ہم ویک کلکلا کریں گے. لم یلید، واو، واو کے لیے ہونٹ بالکل گول ہو جائیں گے. یہ ہم بھول جاتے ہیں اکثر کہ واو کا مخرج کیا ہوتا ہے، ہونٹوں کو پوری طریقے سے گول کرنا، پاؤٹ جو شیپ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو ہمیں بنانا ہے. تو واو کے لیے ہم کیا کرنا ہے، فا کے مخرج کی طرح نہیں پڑھنا ہے، اس میں فوری ہمیں ہونٹوں کو گول کر لینا ہے. واہ واہ، لم یلد واہ، واہ اس میں کیا کر لینا ہے، فوراً اپنے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے. اس کے بعد دیکھیے یولد، اب یہاں پر دیکھیے یا پہ کون سا مدہ ہے، چیٹ باکس میں بتائیں. یا کے اوپر مدہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو آلریڈی کنفرم کر دیا. اب کون سا ہے، نام کیا ہے اس کا، الف مد. الف مدہ ہے. سب لوگ اپنا اپنا آنسر کریں. الف ہے. ہوں نازیہ الف کہاں ہے. پہ میم؟ یہاں یولد پر میں پوچھ رہی ہیں میم. میں یہاں پوچھ رہی ہوں. یولد واو، واو مدہ ہے. یس، یہاں پر کیا ہے، واو مدہ ہے. کیوں ہے واو مدہ، کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ کیا لگا ہے، ضمہ. پیش. اوکے، تو یہاں پر ہو جائے گا ہمارا واو مد. واو مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے، 2 کاؤنٹس. تو یہاں پر ہم کتنا کاؤنٹس دیں گے، 2 کاؤنٹس. تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، یولد یولد یولد، یعنی بہت جلدی پڑھتے تھے. کیوں، کیونکہ ہمیں تجوید کے رولس پتا نہیں ہوتے. تو اب ہم یہاں کیا کریں گے، 2 کاؤنٹس دیتے ہوئے پڑھیں گے لم یلد ولم یولد. باقی کو کاؤنٹس نہیں دینا ہے، باقی سب جو ہے ایک ایک حرف ہے، یعنی ساکن بھی ہوگا تو ہم اس کو ایک حرف سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں. لم بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہے. صرف یہاں پر اس پوری آیت میں آپ کو زیادہ کاؤنٹ کس کو دینا ہے، وہ ہے یولد، یولد. اور لد، لام جو ہے یہاں پر موٹا نہیں ہونا چاہیے، لد، لد ایسے نہیں. یولد، لد. کہ یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا، یہاں پر بھی یا جو یا پہ 2 کاؤنٹس دیں گے، پھر اس کے بعد ڈال پہ قلقلہ کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ آیا دیکھیے ولم یکن لہو، نون پر کیا ہے. اچھا اس کو مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو میں نے بلیک یعنی بلو کلر سے مارک کیا ہے، یہ کون سا رول لگ رہا ہے، یہاں پر ہم نون کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، کل، کل ہم ڈائریکٹ ملا رہے ہیں. وائی، اینی ون تو ٹرائی کرنا چاہے گا، یہ نون ساکنہ کے رولس میں سے ہے. ولم یکن لہو، تو ہم نے کیا کیا، نون کو ڈراپ کر دیا. کیوں ڈراپ کیا یہاں پر ہم نے نون کو، نو ون، چلے میں بتا دیتی ہوں. لیکن جب بھی نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، یعنی کہ ملا کے پڑھتے ہیں اور وہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام کریں گے. اور ایک اور چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یرملون میں سے 2 حرف ایسے ہیں جہاں پر ہمیں غنہ نہیں کرنا ہوتا ہے، ادغام کرنا ہے بٹ غنہ نہیں کرنا ہے. وہ کون سے حرف تھے، لام اور را. تو یہاں پر نون ساکنہ کے بعد حرف لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا بٹ بغیر غنہ کے، یعنی غنہ نہیں ہوگا. تو ہم نے کیا کیا، یا کلہو، کلہو. ہو پہ کیوں کیا، کیونکہ ہاں پہ کیا ہے، واو مدہ ہے. وہ کیسے نظر آ رہا ہے ہمیں، واو مدہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹا سا واو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو واو نظر آ رہا ہے تو یعنی واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ ضمہ ہے، یعنی ہا، ہا کے اوپر کیا ہے، ضمہ. تو واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ ضمہ ہے تو یہاں پر واو مدہ ہو جائے گا. تو ہو کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، یا کلہو. اب دیکھیں نیکسٹ کوفو ون. یہاں پر آپ کو یہ حرف جو ہے کوفو ون جو ورڈ ہے، اس ورڈ میں آپ کو ہونٹوں کو گول ہی رکھنا ہے. کو پھر گول ہوگا، فو گول ہوگا، ون پھر گول ہوگا، کیونکہ واؤ کے مخرج پہ بھی کیا کرتے ہیں، ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. تو تینوں لفظ پڑھتے وقت، سوری تینوں حرف پڑھتے وقت آپ کو ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. کوفو ون، کوفو ون. ٹھیک ہے، ون. اب یہاں مجھے بتائیں تنوین کے بعد یہاں پر جو ون آ رہا ہے، ون یہ اظہار ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، یا پھر ادغام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر بتائیں مجھے.
हमने इजहार नून हो रहा है। साकिना और तनवीन पढ़ा था, राइट। नून साकिना और तनवीन के जो रूल्स थे वो चार रूल्स हमने पढ़े थे। इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करें कि नून साकिना या तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। हमजा आ रहा है। हमजा कौन सा हर्फ है? यरमलून में से है, हुरूफ इख्फा में से है, हुरूफ हलकी में से है, किस में से है? हुरूफ हलकी। यस एग्जैक्टली, हुरूफ हलकी में से है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इजहार करेंगे, नून की आवाज को जाहिर करेंगे, यानी नून का जो मखरज है अन। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको नून की आवाज निकालनी है लेकिन टकरा के वापस नहीं आना। अन, यानी वन, वन अहद ऐसे नहीं करना। वन, वन फिर अहद, यानी वन अहद। इस तरीके से आपको नून की आवाज को भी यानी कि ढीला नहीं छोड़ना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसकी आवाज को टकरा के वापस नहीं आना है। जबान की नोक हम वहां लगाएंगे और फिर अहद, उससे पहले ही हम हमजा पे पढ़ यानी हमजा पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया इसके रूल्स में? किसी को कोई मसला है तो पूछे, हम इसको एक बार तिलावत कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह। किसी को कुछ पूछना है? क्लियर? चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, चले नेक्स्ट सूरा देख लेते हैं। हम उसके बाद पढ़ेंगे सूरह फलक। सूरह फलक में भी इतना आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल रूल्स नहीं है। सबसे पहले देखिए कुल अऊज़ु। अब यहाँ पर देखिए एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आ औ, तो पहले हमजा है फिर उसके बाद आइन है, तो हम क्या करते हैं? औज़ु औज़ु, यानी पहले ही अपने होठों को गोल कर लेते हैं और आइन बना देते हैं। औज़ु औज़ु ऐसे नहीं करना। आ औ औज़ु, तो पहले हमजा पढ़ना है, उसको एक काउंट देना है, फिर आइन पे क्या लगा है? वाव मद्दा। वाव मद्दा को हम दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे? अऊज़ु अऊज़ु अऊज़ु। तो हलक से दो निकालेंगे, दोनों हर्फ हमारे हलक से निकलते हैं क्योंकि दोनों हुरूफ हलकी में से है, हमजा और आइन। लेकिन फर्क इतना है कि जब हम हमजा निकालेंगे तो बॉटम पार्ट से निकालेंगे, और जब आइन निकालेंगे तो वो हम दरमियान से निकालेंगे। अ औ अ औ अ औ। कुल अऊज़ु अऊज़ु। वैल का मखरज आपको पता होगा, ये बहुत नरमी से अदा होता है, जुबान हल्की सी बाहर रहती है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए बी रॉ बिल, बी रॉ। रॉ यहाँ पर क्या होगा? हैवी होगा। रॉ हैवी होगा, लेकिन वापस बा पे आते हैं तो बा के लिए हम अपनी जुबान को बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे क्योंकि बा जो है वो बारीक हर्फ है। रॉ बिल, यहाँ पर बा को दो बार पढ़ेंगे। दो बार क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है? शद्दा है। शद्दा होता है तो उस हर्फ को हम दो बार पढ़ते हैं, एक बार साकिन के साथ, एक बार हरकत के साथ। तो रॉब जब बा से मिलेगा रॉब बिल, फिर बी जो है कसरा के साथ बारीक होते हुए लाम से मिलेगा बिल, बिल, बिल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमें अपनी जुबान को फिर से कंट्रोल में रखना है। जब भी आपको लाम साकिन नजर आता है कहीं पर भी, तो वहां पर अपनी जुबान को एक्स्ट्रा आपको कंट्रोल में रखने की जरूरत है, वरना क्या होता है? कलकला हो जाता है। ओके। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब यहाँ देखिए, ये हमने स्टार्टिंग के लेसन में पढ़ा था जब हम कलिमात की प्रैक्टिस कर रहे थे फतहा के साथ। तो हमने पढ़ा था कि देखिए यहाँ पर फा लाइट है, लाम भी लाइट है, ऑफ जो है वो हैवी है। इसमें हमें क्या करना है? फलक, फलक। तो कॉफ को मोटा करना है, बाकी फा और लाम को बारीक करना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कॉफ पे कलकला भी करना है, साथ में उसको मोटा भी करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए नून साकिना के बाद क्या आ रहा है? हर्फ शीन आ रहा है। ये कौन सा हर्फ है, यानी कौन से हर्फ में से है? इख्फा है, इजहार है, इ- इकलाब है? बताएं। इकफा। इकफा है। इकफा में। ये यहाँ पर इख्फा होगा। नाजिया आप रिवाइज करके नहीं आए रूल्स को बेटे? आपने रूल्स को रिवाइज नहीं किया नाजिया? जी मैम, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और अभी तो जो है मेरा बेबी तंग कर रहा है मुझे। वो अच्छा चलिए तंग ठीक है। कर रहा है मुझे इस तो वजह से देखिए यहाँ पर हमें मैं थोड़ा याद सा होना चाहिए तवज्जो कि दे नहीं अगर, पा रही। अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नून साकिना के बाद हरफ शीन आ रहा है, तो शीन उर्फ इख्फा में से है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। म्या शर्रिल, सॉरी म्या शर्री,
री, और रॉ को मोटा नहीं करना, बिल्कुल भी मोटा नहीं करना है, ठीक है। रॉ पे कसरा होती है तो हम उसको बिल्कुल बारीक कर देते हैं, यानी जबान को बिल्कुल फ्लैट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे म्याशरिल, म्याशरी, म्याशरी, रॉ जो है बारीक हो जाएगा। माँ पर क्या है, अलिफ मद्दा है, माँ खलक। इसी तरीके से वापस फलक वाला वर्ड पे गौर करें। खलक में क्या हो रहा है, खा मोटा होगा, लाम बारीक होगा और काफ मोटा होगा, यानी बीच वाला जो हरफ लाम वो बारीक होगा, और इसके जो आसपास वाले जो थॉ और काफ है साइड वाले, वो हैवी होंगे। तो उसके साथ साथ हमें एक चीज का क्या ख्याल रखना है, बीच वाला लाम जो है वो मोटा ना हो जाए। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, खलक, 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 यानी लाम मोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिन शर्रि मा खलक। नेक्स्ट भी देखिए, यहाँ पर भी हम सब जगह जो है ये पहचान लिया है, तो एक बार हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि हमने यहाँ पर देखा इख्फा होगा, तो नेक्स्ट आयत में भी हमें नजर आ रहा है नून साकिना के बाद शीन है, तो यहाँ भी इख्फा होगा। इसी तरीके से फोर्थ आयत में भी इख्फा होगा, फिफ्थ आयत में भी इख्फा होगा, क्योंकि सेम लेटर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए गौ, गइन पे क्या है, अलिफ मद्दा है, तो इसको हम खींचेंगे और ये मोटा हर्फ है, गौ, गौ, गौ सीकिन, सीन बिल्कुल बारीक करेंगे, गौसीकिन। अच्छा, यहाँ पर जो कॉफ है ये मोटा होगा कि बारीक होगा, गौसीकिन, ये वाला कोई बताए। कॉफ पे जो कसरा तैन लगी है वो बारीक पढ़ेंगे कि मोटा पढ़ेंगे। मैं इसकी बात हैवी कर रही हूँ। पड़ेंगे ना मैम, लेटर की वजह से। लेकिन ये लेटर हैवी है, लेकिन अगर इस पर कसरा आ जाती है तो हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि हर्फ मुस्तालिया टोटल 7 लेटर्स है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि 4 ऐसे हर्फ है जो बहुत मोटे और बहुत ऊंचे पढ़े जाते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब उनके नीचे कसरा आ जाएगी तब भी हम उसको बारीक नहीं करते। वो हर्फ कौन से थे, सौ, दौ, तो, ज़ौ, ठीक है। तो सौ, दौ, तो, ज़ौ में क्या करते हैं, हम कसरा के साथ भी इसको मोटा पढ़ते हैं, लेकिन ख हो गया, कॉफ हो गया, गइन हो गया, इनमें क्या होता है कि कसरा आ जाने से थोड़ा सा ये हर्फ जो है लाइट हो जाता है। गौसीकिन, किन यानी मखरज बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, किन, किन ऐसी आवाज आएंगे, लेकिन इसको हम मोटा नहीं करेंगे, ठीक है। मोटा करने से मतलब ये है इतना भी बारीक नहीं कि उसका मखरज है हम उसको किन बना दे, किन, छोटा कैफ जो होता है ना वैसे नहीं बनाना है, मखरज प्रॉपर रहेगा, सिर्फ हल्का सा जो है उसको हम बारीक कर देंगे। ईज़ा, अब यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद हमजा आ गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इजहार हो जाएगा, राइट। ये चीज क्लियर है। उसके बाद देखिए वाक़ब, वाव के लिए गोल होंगे, क और फिर बा, तो क़ब, कॉफ मोटा होगा, बा लाइट होगा, विद कलकला, बा पे क्या हो जाएगा, कलकला। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नून पे लगी है तशदीद, यहाँ पर देखिए नून पे तशदीद लगी होती है तो हम क्या करते हैं, नून और मीम पे शद्दा होता है तो क्या करते हैं, मैम गुन्ना करते हैं हम। एग्जैक्टली वो गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, शर्रिन, रिन आवाज नाक के अंदर ले जानी है, नफासाती। देखिए नून पे हम गुन्ना करेंगे, फिर उसके बाद ना, नून पे सिर्फ फतहा लगी है, ये जो अलिफ सगीरा नजर आ रही है ये फा और फा पे लगी है, तो नून को नहीं खींचेंगे, फा और फा को खींचेंगे 2 हरकत के बराबर। फिर ता पे किसरा है तो ता को बारीक करेंगे, फिल, फिल तो यहाँ पर तवसुत करेंगे, औ कद में क्या होगा, दाल पे कलकला होगा और काफ जो है वो मोटा, ठीक है। वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द। नेक्स्ट देखिए हा, यहाँ पर हा पे क्या है, अलिफ मद्दा है। उसके बाद दाल कसरा तैन दिन, यहाँ पर तनवीन के बाद क्या आ रहा है, हमजा आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इजहार होगा। हसद ये नॉर्मल पढ़ा जाएगा, हा भी बारीक है, सीन भी बारीक है, दाल पे कलकला, ठीक है। ومن شر حاسد إذا حسد। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सूरह फलक का एनालिसिस भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। एनी डाउट? डाउट है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अगर समझ में आ गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखते हैं। रिजवाना आपको ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार हम सूरह फलक की फिर से तिलावत कर लेते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ٹھیک ہے. اچھا سورہ ناس جو ہے انشاءاللہ ہم کل کور کریں گے. ابھی یہاں تک کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. چلے ایک بار ہم پریکٹس کے طور پہ سب سے پہلے سورہ اخلاص. جی سسٹر رضوانہ آپ پڑھیں سورہ اخلاص اور پھر سسٹر نازیہ آپ پڑھیں گے. آپ ریڈی رہیں. جی رضوانہ پڑھیں. جی میم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. زور نہیں دینا ہے ٹھیک ہے. اور دیکھیے هو اللہ اس میں زور نہیں دینا ہے کیونکہ دیکھیے ہاں جو ہے وہ بھی نارمل ادا ہو جاتا ہے. واؤ کے لیے صرف ہونٹوں کو گول کرنا ہے. قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد الله الصمد موٹا کریں. لم اللہ الصمد. الله الصمد تین نہیں ہے سواد ہے نا لم تو اس کو موٹا کرنا ہے. سومد سومد. الله الصمد لام کو بھی موٹا کرو. اللہ کے لام کو. اللہ الصمد. الله الصمد ہوں لم يلد ولم يولد ٹھیک ہے. دال پہ ولم جو قلقلہ يكن ہوگا نا وہ آپ نے بالکل ٹھیک سے نہیں کیا. یعنی جو دال کا جو یہ درمیان والا ہے نا یلد اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کرو. اس لم لم یلد ي... ولم یولد. لم يلد ولم يولد ٹھیک ہے. جھٹکے کے ساتھ و... ید یعنی کہ ہمیں جھٹکا نہیں دینا. ایک ساتھ پڑھنا ہے یعنی سانس کو روک کے پھر دال کو نہیں بولنا ہے. یولد بھلے آپ دال کو بولنے کے بعد اپنے سانس کو ریلیز کر سکتے ہو. نہیں پہلے آپ نے یولد ایسے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی سانس میں پڑھو. لم یلد ولم یولد. لم يلد ولم يولد یس. ولم يكن له كفوا أحد. دیکھیں آپ اوکے ٹھیک ہے. دیکھیں اب آپ کی مسٹیک دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے دیکھیں جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے. بسم اللہ میں رحمان میں ہا کی آواز کو تھوڑا نکالو. رح رح رحمان الرحیم. ہاں پہ زور دے کے اس کو ہا کی آواز کو نکالو ٹھیک سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھو یہاں پر بھی احد یہاں پر بھی ہا نکلے گا. اس کے بعد دیکھیے لام پہ شدہ لگائے. تو جب کسی حرف پہ شدہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ڈبل بار پڑھنا ہے. کل کل پہلے تھوڑا زور دیجیے زبان کو. پھر لہو کل لہو کل لہو. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا زور دو. سسٹر نازیہ آپ پڑھو ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. میم میرا بیبی جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے. میں آپ کو ریکارڈنگ اچھا سینڈ کر دوں پھر آپ اوکے اوکے. مجھے شہلا مسٹیک آپ پڑھو. سینڈ کر دیجیے گا. آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے سسٹر شہلا. ایک بار آپ مجھے تلاوت کرو کیونکہ آلریڈی ہم جو ہے یہ انالیسس کر چکے ہیں. چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے 2:30 ہے. آپ اس کو خیال میں رکھیں. اور سیٹرڈے اور سنڈے کو کلاس نہیں ہوتی ہے تو ہماری منڈے ٹو فرائیڈے ہے. آج لاسٹ کلاس ہے. اگر آپ کا کوئی مس ہو گیا ہے تو آپ ریکارڈنگ سے سن لیجیے گا. چلیں اس کو تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اوکے ویٹ. الله. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر قل هو اللہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا تجوید میں کہ لام ہی جلالہ یعنی اللہ لفظ کا جو لام ہے وہ کبھی موٹا رہتا ہے کبھی باریک رہتا ہے. رائٹ پڑھا ہے آپ جی نے یہ. جی جی تو جی کب جی ہوتا ہے وہ موٹا کب پڑھا ہوتا ہے. ہے.
وہ آگے میں اگر فتحہ رہے گا تو موٹا ہوگا، اور اگر یس، تو یہاں پر کسرہ رہے گا تو دیکھیے غور کیجیے، اور واو لفظ سے پہلے واو ہے، واو پہ کیا لگی ہے؟ فتحہ لگی ہے، فتحہ جی تو ہم کیا جی کریں گے؟ واللہ، قل اللہ جی اللہ هو اللہ، جی ٹھیک ہے؟ جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہ اتنا زور نہیں دینا ہے، دیکھیے قلقلہ کرنا ہے، لیکن قلقلہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سوما اس سانس کو چھوڑ دو، د ایسے نہیں بولنا ہے، ایک ہی سانس میں بولنا ہے سومد. ٹھیک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد تھوڑا سا ولم قلقلہ کو کم یس کرو، تھوڑا سا کم کرو، دیکھیے لم جی اللہ الصمد، زور نہیں دینا ہے. دیکھیے جی دال ہم جب ادا کرتے ہیں، آپ کو یہاں دال پہ شدہ دکھ رہا ہے؟ شدہ نہیں ہے نا، صرف قلقلہ کرنا ہے. ہوں قلقلہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بہت زیادہ زور دیں گے، زور نہیں دینا ہے. جی دال کا جو جی مخرج ہے اس کو ٹکرا کے آنا ہے، سوامد جی د د ٹھیک ہے، اتنا سا. اللہ الصمد ہاں لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا قلقلہ کو جو ہے ٹھیک سے ادا کرنا ہے. دیکھیے اب دھیان سے سنیے گا، سوامد احد یولد احد، اس طریقے سے. دیکھیے یعنی زور سے نہیں کرنا، موٹا نہیں کرنا ہے. دال جو ہے باریک حرف ہے، رائٹ؟ تو باریک حرف ہے تو اس کو ہمیں موٹا نہیں کرنا، ایسے کر کے نہیں رکنا ہے، زبان کو فلیٹ رکھو. احد جی یولد. یہ ایک بار پھر پڑھو. اور ایک اور چیز دیکھیں، اللہ، لا کو موٹا کرنا ہے، ہو کو موٹا نہیں کرنا ہے. جب لام آئے گا تو لام پڑھتے وقت زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے، اللہ لا. پھر جی ہو آئے گا تو واپس باریک کرنا ہے، اللہ سو. اب یہاں پر سواد ہے تو اس کو سواد کو سو مد پڑھیں گے، سمد نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے کرو. جی اللہ الصمد پورا لم اسٹارٹنگ سے یلد تلاوت کرو. ولم قل هو اللہ ٹھیک ہے، اب دیکھو احد. کیا کرنا ہے. آپ کیا کرو، چلو ایک بار دھیان سے سمجھو اس چیز کو. جب واؤ لام سے ملے گا، ٹھیک ہے، تو واؤ لام سے ملے گا وہاں پر موٹا کرنا ہے. هو اللہ هو اللہ واللہ واللہ. جی تو آپ بعد جی میں اس کو موٹا کریں. ایک بار پھر جی سے پڑھو، قل هو اللہ. قل قل هو اللہ احد یس، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چلو ٹھیک ہے. سورہ فلق پڑھو، سورہ فلق. جی پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس نہیں سوری یہ فلق ہے. قل اعوذ برب الفلق. اوکے ویٹ، یہاں پر دیکھیں را کیا ہے؟ را پہ ہیوی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہیوی ہوگا میم. تو آپ نے تو رب فل کر دیا، را اچھا سوری. رب ٹھیک 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 ہے. قل اعوذ برب الفلق. اب دیکھیے فلق، یہاں پر تین حرف ہے فلق نا، فا لا قاف. تو فا لا جی باریک ہے، قاف موٹا ہے تو موٹا کرتے ہوئے رکیں گے. فلق فلق نہیں ق ق تھوڑا جی موٹا کرتے ہوئے رکیں. فلق فلق، یس جی فلق ایگزیکٹلی. اب پھر سے من پڑھو. شر قل اعوذ رب الفلق فلق من شر ما خلق. دیکھیے یہاں پر را کو موٹا نہیں کرنا ہے، کیونکہ را پہ کسرہ آ جاتی ہے تو ہم اس کو بالکل جی باریک کر دیتے ہیں. من جی شر ما خلق، من شر ما خلق. فلق فلق، خال لام کو جی باریک کریں گے،
اور خا اور جی قاف کو موٹا کریں گے. ٹھیک ہے, تو چلے ابھی ہم جی اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی صرف 2 منٹ باقی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کلاس کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, سورہ فلق, سورہ اخلاص اور الحمد, یہ تینوں سورہ کو تلاوت کر کے پریکٹس کر کے آنی ہے. اور میں کل اسٹارٹ یعنی کلاس اسٹارٹ کرنے, سوری منڈے کو کلاس اسٹارٹ کرتے ہی سب سے پہلے آپ لوگوں سے سنوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ اور سورہ فلق. اور اگر کسی کا مس ہو گیا ہے تو وہ ریکارڈنگ سن لیے گا, کیونکہ اس میں ہم نے انالیسس کر لیا ہے کہاں پر کس کو موٹا پڑیں گے, کیسے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر پوچھنا ہے پھر بھی ڈاؤٹ تو آپ مجھ سے پرسنلی بھی میسج میں پوچھ سکتے ہیں. اوکے, تو ہماری کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ابھی بھی پوچھ لیجیے. شہلا, آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ رضوانہ, نازیہ, کوئی رول سمجھ نہیں آیا ان سورہ کے اندر؟ کلیئر ہے؟ میم مجھے پوچھنا تھا، یہ کلاس آپ کی شام میں نہیں ہوتی ہے کیا؟ جی, یہ کلاس آپ کے شام میں بھی ہوتی ہے؟ یہ کلاس شام میں ہوتی ہے لیکن وہاں پر سورہ انالیسس نہیں چل رہا ہے, وہاں پر تجوید چل رہا ہے, جو آلریڈی آپ بول رہے ہو کہ آپ کو رولز آتے ہیں. جو ہم نے اس سے پہلے, یعنی ہم سورہ انالیسس کے پہلے جو ہم 2:30 بجے کلاس کرتے تھے نا, تو وہی سیم چیز اس میں چلتی ہے اسٹارٹنگ سے. کتنے بجے ٹائمنگ ہے میم اس کی؟ اس کی ٹائمنگ ہے 6. 6 بجے. جی 6 بجے ہے. اس میں تجوید چل رہی ہے, یعنی جو بیسک, جو ہم پہلے تجوید کے ہم رولز سیکھ رہے ہیں, اس کے بعد یہ ہمارا یہ جو کورس ہے تو آلموسٹ اینڈنگ پر ہے نا, تو اینڈ میں ہم کیا کرتے ہیں, سارے رولز کو اپلائی کرتے ہیں. اس میں ہم جو ہے لاسٹ 10 سورہ جو ہے اس کا انالیسس کریں گے, اور پھر انشاءاللہ یہ والا کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اوکے, تو ہم اپنی کلاس کو یہیں اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لاسٹ لاسٹ